السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دادا ہومیوپیتھ ڈاکٹر محمد صدیق، اشار ہومیوپیتھک کلینک اکاڑا سے۔ آج کی ہماری ہومیوپیتھک ریمیڈی کا نام ہے ٹیوکریم میرم ویرم۔ بہت زبردست دعا الگ پھل سے، بالخصوص ناک کے اندر جو پلپس بن جاتی ہیں، جن کو تبوڑی بھی کہتے ہیں، بدگوشت بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ آپریشن کروانا پڑتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی وارنٹی نہیں، کوئی لمٹ نہیں، لیکن ٹیوکرم الحمدللہ زندگی میں ایک دفعہ استعمال کرنی پڑے گی۔ اگر ایسا مریض جس کے اندر ناک کے اندر پلپ، گلٹی، رسولی اور باہر نکلنے والی، وہ جب بھی ناک سے سانس لیتا ہے تو کچھ حصہ اس کا تبوڑی کا باہر آ جاتا ہے، پلپ کا اور یہ پلپ جسم کے کسی مخرج پر بھی بن جائے، منہ کے اندر بن جائے، اسی طرح پیشاب اور پخانے کی جگہ پر اگر تبوڑی بن جائے، پلپ بن گئی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ الحمدللہ زبردست نتائج رکھتی ہے۔ ناک کے لیے خاص طور پر یہ جب ایسی علامت پائی جائے کہ مریض جس کروٹ ہی سوئے اس کروٹ کی طرف کا ناک بند ہو جائے، دائیں کروٹ سویا تو دائیں نتھنا بند ہو گیا، بائیں کروٹ سویا تو بائیں نتھنا بند ہو گیا، سانس آ ہی نہیں رہا، منہ کھول کر سانس لے رہا ہے، تو لہذا ایسی صورت میں اس کے ڈراپس جو ہیں مدر ٹنکچر میں ڈائلوٹ کر کے ناک میں ڈالنے بھی چاہیے، اور اس کو ان بائی ماؤتھ بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں ایک دفعہ جب وہ پلپس ختم ہو جائیں گی دوبارہ زندگی میں واپس نہیں لوٹیں گی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر یہ گنٹھیاوی دردوں کے لیے، جو بڑے بڑے جوڑوں میں گنٹھیا کے درد ہوتے ہیں ان کے لیے، اور بائی کے درد، گنٹھیا کے ساتھ ساتھ بائی کے، کبھی اس جوڑ میں، کبھی اس میں، کبھی یہاں، کبھی یہاں، چلتے پھرتے ہیں پورے جسم میں سرکل کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت زبردست دعا ہے۔ اس وقت جب مریض تھوڑا سا بھی بیٹھے تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ سن ہو جائے، لہذا بائی کے اور گنٹھیا کے مریضوں کے تمام دردوں کے لیے الحمدللہ یہ شفا یابی کا پیغام ہے جب ان کے ساتھ سن ہونے کی علامت بھی موجود ہو۔ تیسرے نمبر پر ٹیوکریم جو ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے، یہ بچوں اور بوڑھوں کے لیے دونوں کے لیے اس وقت مفید ہے کہ جب کوئی دوائی ان کو راس نہ آ رہی ہو اور کسی دوا سے ان کو شفا نہ مل رہی ہو، ہر دوائی کا ذرہ قطرہ ان کو الرجی کر دے، ان سے وہ سینسٹیو ہوں، یعنی کہ ہائپر سینسٹیویٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیوکریم دیں گے انشاءاللہ، تو بچے بھی ہر دوائی کو استعمال کریں گے اور شفا یابی بھی ان کا انشاءاللہ مقدر اور نصیبہ بنے گی، اور ضعیف العمر افراد کو جن کو کوئی دوائی راس نہیں آتی اور شفا سے وہ مایوس ہو چکے ہیں، ان کو ٹیوکریم ہی استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ ان کو یہ راس بھی آئے گی اور ان کو کلی شفا بھی اللہ رب العزت عنایت فرمائیں گے۔ مدر ٹنکچر میں استعمال کریں، 30 میں، 200 میں، 1 MCM میں بھی بار بار لازمی استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ 1 MCM جو ہے یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے۔ اگر خطرناک ہوتی تو ڈاکٹر ہانیمن سے جب کچھ مریضوں کے اعتراضات آ رہے تھے کہ ہم ٹھیک نہیں ہو رہے، انہوں نے اپنی زندگی میں 50 ملیسیمل سکیل ایجاد کیا، 50,000واں سکیل انہوں نے خود ہائپرٹنسی بنائی۔ یہ تو ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، جیسے آج کل بچوں میں وبا ہے، بخار، اور جناب پہلے سب سے پہلے گلا ان کا پکڑا جاتا ہے۔ 9 سال کی بچی ہے، علاج اس کا جاری ہے۔ ابھی علاج جاری کے دوران دوپہر کو اس کا والد جو ہے وہ ویڈیو بنا کر موبائل پر لے آیا کہ یہ دیکھیں جی میری بیٹی ہے اور اس کے بس چند سانس رہ گئے، کافی دیر بعد سانس آتا ہے اور وہ بھی گلے میں اٹک جاتا۔ اب میں کیا کروں، کہیں لے گئے اس کو؟ میں نے کہا نہیں ہمارے پاس دوائی ہے۔ 9 سال کی بچی کو کاربوویج 30-200 1 MCM اور سینکم البم 30-200 1 MCM ملا کر اس کو جھٹکے لگا کر دے دیے، اللہ کی قسم تیسری خوراک اس کو پلانی نہیں پڑی، الحمدللہ بچی صحت یاب ہو گئی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو لہذا ہائپوٹنسی سے ڈرے نہیں، ہائپوٹنسی اللہ کے حکم سے دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔